अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ सुबह की रूटीन शेयर करूंगी। सुबह स्कूल जाने से पहले मैंने अपना गॉन निकाला, दुपट्टा और हिजाब जो मैंने निकाब करके जाना है। और साथ साथ मैंने कहा जाने से पहले मैं अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करती चलूं, क्योंकि मैंने एक और ये काम यूट्यूब पे शुरू किया, अपनी डेली लाइफ रूटीन शेयर करना, टिप्स एंड ट्रिक्स एजुकेशनल हवाले से। तो मैंने कहा जाने से पहले मैं ये भी करूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपको पता है नए यूट्यूबर्स को सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा ही मैं जलबाब या निकाब में ही आऊंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरे पास 4 दिन का फेम आ गया, पैसा आ गया, सब्सक्राइबर्स आ गए हैं तो मैं जी अब बोलूं जी मैंने फेस रिवील करना, ऐसा नहीं। ये मैं ना तो यूट्यूब के लिए कर रही हूँ, ना व्यूअरशिप के लिए कर रही हूँ, और ना ही मैं दिखावे के लिए कर रही हूँ। ये मैंने खुद एक है जो मेरे खानदान में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाहद ऐसी लड़की होंगी जो पर्दा कर रही है, जबकि मेरे खानदान में कोई भी, ना मेरे ससुराल वालों में ना मेरे मैके वालों में कोई भी ऐसा पर्दा नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा और से नवाजा है मुझे कि मैं पर्दा ही करूं। मैंने टीचर से मिलना है, बाहर आना जाना तो पर्दे में ही आना जाता होता है। तो इंशाल्लाह आपसे भी पर्दे ही मुलाकात होगी। ये मैंने कुछ बाजू ऑर्डर किए थे दराज से, जो बाजू ऊपर नीचे करो तो फिर ना असल में बुरके के बाजू जो होते हैं ना खुले होते हैं। तो इसमें फिर वो है कि बाजू नजर नहीं आते, आप सेव हो जाते, जैसे मर्जी काम करें, जैसे मर्जी वीडियोस बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी अगर वीडियो पे या यूट्यूब पे किसी किस्म का काम करना चाहे तो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही थी, जब हम अपनी नानों के घर रहते थे तो मुझे तब सिलाई करना नहीं आती थी। जब मेरी अम्मी ने बताया कि आप लाइनें थोड़े से लगाओ, सिलाई करो, मैं बताती हूँ ऐसे ऐसे करना है। इवन कि मैंने एक दिन भी सिलाई नहीं सीखी, गला लगाना भी किसी से नहीं सीखा। फिर भी करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई, तब भी मुझे खाना पकाने का, कुकिंग का, घर के कामों का हो गया, ये चीजें नहीं आती थी। मैंने मदरसा जाने के बाद फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया था और कॉलेज। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कपड़े भी खुद सिलाई कर लेती हूँ, और माशाल्लाह से मैंने स्कूल भी चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और स्कूल भी बहुत सक्सेस रेट उसकी बहुत ज्यादा है, और पेरेंट्स के बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं बच्चों की राइटिंग के हवाले से भी, और उनकी पढ़ाई के हवाले से, उनके जो है ना इस्लामिक जो हम उनको देते हैं दुआएं वगैरह या मैनर्स वगैरह, वो भी उसकी तरफ से भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मेरी एक एजुकेशनल वीडियो थी पेरेंट्स फीडबैक की, जो अक्सर पेरेंट्स का फेक इशू फीडबैक होता है ना, तो वो वीडियो के मेरे व्यूज बहुत हाई रैंक पे गए हैं और बहुत सबने पसंद किया है। आप सबके पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो सुबह की चैलेंजिंग ये होती है कि नाश्ता भी बनाना है, काम भी करने हैं, और बच्चों को स्कूल भेजना, खुद भी जाना, और मेरे शोहर ने भी जाना है। तो इस चैलेंजिंग में ये है जल्दी जल्दी में काम हो जाते हैं, ये सबसे बेस्ट बात है। नहीं तो स्कूल से आए थक जाते हैं, अच्छा जी काम नहीं हो रहा, बच्चों को पढ़ा पढ़ा थक गए हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि हम, अगर मैं आप कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में है ना, तो सुबह सुबह में कर लेना काम, उसी जैसी बेस्ट चीज कोई हो ही नहीं सकते। तो बस आप दुआ कीजिएगा कि मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त रहूं, अल्लाह ताला आपको भी हिफाजत करे और मेरे भी, और सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे, आमीन। ताकि मैं डेली ऐसी वीडियोस बना सकूं। और सबसे पहले नाश्ते का ये है कि नमाज के बाद नाश्ता, नमाज की रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। नाश्ता, नाश्ते के बाद फिर बच्चों को स्कूल जाना होता है, उनकी लंच बॉक्स वगैरह तैयार कर दिए, उनको दिया, लंच बॉक्स तैयार करके दिया, और वाटर बोतल दे दी उनको। वाटर बोतल देने के बाद फिर वो बच्चों को बैग शेग दिए, पैक किया, उनको भेजा। मैं अपना नाश्ता बाद में करती, तब बच्चे कर रहे होते हैं, बच्चों के बैग चेक करना होता है चीजें पूरी है कि नहीं। स्कूल जाएं तो पता लगता है चीजें ही कंप्लीट नहीं। तो ये लाजमी किया करें जब तक बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, और अगर आप नाश्ते से नहीं कर रहे ना, कोई मसला नहीं, आप बच्चों के बैग जरूर चेक करें कि इसमें आया कि पेंसिल रेस शॉप हर चीज प्रॉपर है कि नहीं। फिर बच्चा वहां पे मांग रहा होता है तो मुनासिब नहीं लग रहा होता ना। तो मैं वो चेक करके बच्चों को भेजती हूँ, बाद में नाश्ता करती हूँ, और फिर बर्तन उठा के फिर घर की सफाई वगैरह। और मेरा घर जो कि एक कमरे पे मुश्तमिल है अल्हम्दुलिल्लाह, रहने के काबिल जरूर है। ये शुक्र अल्लाह का कि सर पे छत है। हमारे कुछ लोग वो भी हैं जिनके सर पे छत भी नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर छोटी छोटी चीज पे ना हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जितना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं ना, अल्लाह ताला उससे ज्यादा देते हैं। तो नाश्ते का मैं आपको कह रही थी कि रात को डिसाइड कर लिया करें कि सुबह नाश्ते में क्या है। जैसे हमारे अंडे पराठे होते हैं, चाय बिस्किट हो गया, दही हो गया, और जो रात का सालन पड़ा है उसके साथ हो गया।
تو یہ اچار ہو گیا. ابھی لسی کا تو خیر موسم نہیں ابھی رہا, وہ بھی کبھی کبھی ہوتی ہے. تو یہ ناشتے کی سمپل سی روٹین ہے کوئی اس میں, اور یہ بھی بہت صحت مند ناشتہ ہوتا ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی. تو ناشتہ رات کو ہی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اور جیسے کہ ہم نے روٹیاں وغیرہ بنانی ہوتی ہے تو سب سے بہترین ٹپ یہی ہے کہ آٹا رات کو گوندھ لیا جائے, انڈے وغیرہ دودھ چینی جو بھی صبح کو بچوں کو یہ ہے نا, اگر آپ صبح کو لے کے آ رہے ہیں ٹائم نکلتا ہے وہ الگ بات ہے, اور اگر نہیں تو رات کو یہ نا شام کو چیزوں کا انتظام کر کے رکھ لیں تاکہ صبح میں نا آسانی رہے ہمیں. اور بیسٹ ٹپ یہی ہوگی کہ شام کو ہی ارینج کر لیا جائے جو صبح ناشتے کرنا ہے. تو صبح کو بڑی مشکل ہوتی ہے, کوئی بات سن رہا ہوتا, سب اپنی باغم باغ میں ہوتے ہیں کہ جلدی ہمیں جانا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ میں نے بچوں کو بھیجا ہے, بھیج کے میں نے آپ کے سامنے ہوں, میں نے اب گھر کی کام کرنے شروع کیے ہیں. اور میرے پاس جی کیمرہ مین کوئی نہیں ہے, میں نے کیمرہ جی خود ہی سیٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ میری معائزہ ہے بلی ہے, اس کا نام بلی کا نام معائزہ رکھا ہوا, بس گھومنے پھرنے کے لیے کام شام کوئی نہیں کراتی ہے. اور اکیڈمی کی بھی میں سلائی کر سوچا لیتی اب ہوں. کرنی نہیں تھی بیڈ اگر شیٹ کوئی تو پیرنٹس میں نے آ کہا جائیں جانے سے گائڈ پہلے لائن بیڈ کے شیٹ ہی لیے چینج کر لوں. کہ جی بیڈ بتائیں شیٹ بچوں کو چینج کرنے کیسے کی ہم سب گائڈ سے کریں بیسٹ پڑھائی ٹپ کے یہی حوالے ہے سے, کہ تو آپ کچھ وہ بھی ہے جو نا آپ ہوتا کو ہے نا بیڈ نالج کے ہونا اوپر چاہیے. گدا, آپ کو اس کو پڑھائی پورے آپ کو کی اٹھائیں, فرسٹ تو آپ کے صحیح ہے, لیے پہلے پڑھائی ہے, سرانوں کو ترتیب کر آپ کے اس کو اچھے سے میٹرک ڈال ایسے کے تک وہ کریں بچے پھر اس باہر کے بعد آپ نکال نے لیتے ہوتے ہیں اسکلز سرانے. پہ آئیں کہ یا آپ نے ان کیا کو ٹچ اسکل بٹن, ٹچ سیکھنی بٹن بھی خیر اتنا وہ جو نہیں سب ہوتے, سے زیادہ امپورٹنٹ لیکن ہے. ان کو اچھی اپنی طرح اندر اسکلز کور وغیرہ کر لیں سیکھیں تاکہ سرانے نا اور اس پہ باہر کام کو کریں. نکلے ہوئے نظر یوٹیوب پہ نہیں بھی آ آپ رہے, کام کر اچھے سکتے نہیں ہیں, لگتے. ان اپنی سانوں کو ڈیلی پہلے ٹھیک بیس کر کی کے روٹین رکھنے, شیئر رکھنے کریں, کے بعد آپ بیڈ لیکن شیٹ کی چادر اچھے اتاریں, گدا کنٹینٹ کے بھی تھرو اتاریں, نا, یہ جو نہیں ہوتا ہے کہ نا آپ موٹے صرف والا دکھاوے کے لیے گدا, سب اس کچھ کو کر رہے اٹھا ہیں. کے پھر چادر آپ دکھاوا اس کے اتنا نیچے امپورٹنٹ دیں نہیں اور دنیا پھر میں, اس کو امپورٹنٹ اچھے یہ ہے سے وہ کہ بیڈ آپ کے اندر یوٹیوب پہ ایڈجسٹ کیا کریں, پھر سکھا رہے ہیں. چادر کہیں بھی یوٹیوب کسی آپ طرف آپ بھی کو نہیں جو پے نکلنی, کرتا ہے نا پے چاہے آف, بچے اوپر اس کا ناچ رہے کہنا ہو, ہے کہ کود پے رہے ہو, آف کچھ نہیں بھی ملتا. کر رہے ہو, چاروں کونوں سے نا آپ کو وہ چادر دونوں سائڈوں لیکن کو اندر یوٹیوب آپ کو دینی پے ہے. آؤٹ اس لیے کرتا ہے چار سائڈیں کہ نہیں ہی تو جو آپ بیڈ اچھے کی سے اوپر اچھا والی سائڈ کنٹینٹ ہوتی ہے, سکھائیں. سرانے والی سائڈ اور پائندوں والی سائڈ ہوتی ہے نا, اس سائڈ میں اچھی طرح چادر اندر کو دیں ادر تاکہ وائز بچے اگر یوٹیوب اوپر آپ کو کھیل کیوں بھی پے رہے ہو نا کرے تو گا. وہ چادر نہ تو نکلے. تو ویسے کرتے سائز بھی کا ایشو یوٹیوب ہو ایسے جاتا ہے کرتا تو ہے پہ اس میں ہم کہ یہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں جو جیسا ہے نا انہوں نے دی ہوتا ہے ڈیزائن بنا ڈیلی کے, وہ بلاگنگ والے ڈیزائن تو کو ہمارے چینج کر کے معاشرے میں سائز اب چینج ڈیلی کر کے بلاگنگ کو بچھا لیں اچھا اس لیے نہیں سمجھا جا تاکہ رہا ہم نے اپنی کہ سہولت زیادہ دیکھنی ہے تر نا. ابھی ناچ ڈیزائن گانا کو اور یہ کیا سب کریں, چلتا ہے. چادر ادھر کو تو جا رہی ادھر کو انشاءاللہ جا رہی ہے تو ہر منٹ بعد تو چادر نہیں آپ ٹھیک کر کوشش سکتے نا ہم کیجیے گا بیٹھ کے. کہ تو میں یہ سب بیڈ سے شیٹ بیسٹ جو ٹپ ہے اس کہ کو گدا اتار اٹھا کے پھر اچھے سے اندر دے کے کونوں میں سائڈوں میں پھر آپ بیڈ شیٹ کی چادر بچھائیں. تو خیر میں یہاں پہ بیڈ شیٹ کو چینج کرنا بیڈ کا اسٹارٹ کی تو سائز آپ بھی ساتھ دیکھنا ساتھ ہوتا ہے, دیکھیے چادر گا. کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اسٹائل تو اور انہوں نے یہ سب سے سیدھا بیسٹ بنایا چیز تھا میں کہہ رہی لیکن تھی میں آپ نے کے پاس تھوڑا اس میں اسکلز بھی ہونی چاہیے. ایسے کر کے بچھا آپ رہی کے ہوں پاس اسکلز ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو گھر بچوں نے میں بیٹھنا کپڑے سلائی ہوتا ہے کرنے آنے پھر چاہیے, وہ چاہے کھینچ تھوڑا لیتے ہیں. بہت آنا چاہیے. اور یہ اب گدے میں کو ایسے اتارنے کا بولوں, میں مقصد بھی افورڈ نہیں یہی کر تھا سکتی بھائی, کہ میرے اچھی گھر طرح نا والے اس میرے ہسبینڈ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم باہر کی سلائیاں پہ کر سکیں. پکڑ کے ادھر یا سے اب تو اکٹھا کر درجن کے 500 میں نے تھوڑا 600 گدے کو اوپر 1000 کیا تاکہ سلائی چادر لیتی ہیں, نیچے ہو بچوں جائے. کا 300 لے رہی ہائے ہیں. میرا تو جلباب یہ اتنا نہیں دیا گرنے جاتا لگا بھائی, تھا. میں تو خود بہت محنت کرتی ہوں, ٹیوشن میری پڑھاتی ہوں, بیٹی کا اسکول ایئر ڈرم پڑھاتی ہوں, پڑا نیچے صرف تو کیا میرے ایک ہاتھ میں بچے لگ کے گیا. اچھے مستقبل کے لیے ادھر اتنی سے میں نے محنت چٹائی کرتے کے ہیں, کونوں کو نیچے اتنی اچھے سے محنت سے ہم نے کیا ہوتی تو نیچے کیا فولڈ ہم کر دیا. تھوڑا سا ٹائم سنڈے کے سنڈے نکال کے اپنے بچوں کو, یا وہ مائیں جو گھر پہ یہ رہتی ہیں ہمارا گدا اپنے بڑا اور بچوں تھوڑا کو بیڈ ٹائم چھوٹا دیں. ہے جس کی وجہ سے نا اور بچوں کو ٹائم دینے کے علاوہ جو اس سلائی کو کا ہے نا تھوڑا وہ ایڈجسٹ آپ کرنا یوٹیوب سے پڑتا سیکھ سکتے ہیں, آن ہے لائن یہاں سے چادر اتنے کو. کورسز ہیں, اب کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. وہ تو کوئی نہیں, تھوڑا تھوڑا سیکھتے جائیں انشاء اللہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینہ سال لگے گا آپ سیکھ جائیں گے. لیکن کبھی کبھی بہت ٹائم یہاں لگتا ہے, سے جیسے چادر میرا اچھے سے یہ شوق نہیں تھا لیکن میں اندر کو کبھی کبھار کرنی ہے کرتی تھی. تو الحمد فولڈ للہ کر کے. اب کو میں کافی نا اسٹیچنگ بہتر ہو گئی ہوں. کوکنگ ہے, کوکنگ بھی میں نے یہ اپنے تکیے شوق سے وغیرہ جو سیکھی ہے نا تھی, سارے میری یوز مدر نے ہوتے ہیں. مجھے نہیں سکھائی, اور وہ ابھی بھی کہتی ہوتی ہیں کہ بیٹا کوکنگ تو تمہیں میں نے سکھائی ہی نہیں تھی لیکن پھر بھی تم کر لیتے ہو. تو میں نے کہا ماما شوق ہونا تو یہ چاہیے, اگر معاوضہ مجھے اس کا شوق کام ہے نا کہ صرف میں نے یہ کھیلنا. شوق سے چیز کھانی ہے یا ابھی میں بنانی چلے ہے جاؤں گی پھر تو پریشان آپ ہو کے شوق بیٹھ سے ہر جائے گی. چیز کر سکتے ہیں, آپ کو یہ آنی کلین ہو چاہیے. چکا ہے. موبائل ہے وہ چلانا تو کسی نے سکھایا ہی نہیں, بس کیسے اپنا میں چلانا ہے بیگ کیسے پکڑوں کرنا گی ہے یا کون اور سا میں کورس سیکھنا ہے, اسکول کچھ کے بھی. لیے نکلوں تو گی. آپ اپنے اندر شوق پیدا کریں. اب یوٹیوب سے بھری پڑی ہے ویڈیوز نا, جس یہ میں طرح نے کی اپنا بیگ مرضی آپ ریڈی کر کورس لیا کرنا چاہے, جیسا اور مرضی, بیگ آپ میں کو میں کہیں نے باہر ڈالنی ہے جانے کی بھی ڈائری. ضرورت نہیں. اب گھر بیٹھے جس طرح کا یہاں مرضی سے تھوڑی کنٹینٹ ہیلپ لے لوں کنزیوم کر سکتے ہیں. صحیح ہے, گی. یہ اگر آپ کریٹ نہیں کر سکتے کنزیوم کر
सके तो फिर तो आप दूसरों को सिखा सकते हैं ना, आप घर पे इसका बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ लैंग्वेज स्किल्स हैं, कुकिंग स्किल्स हैं, और ये स्टिचिंग की स्किल्स हैं, और स्टडी स्किल हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, आप उस पे काम करें और उनको सीखें। और औरत के किसी से भी कम नहीं जी होती इंशाल्लाह अगर वो खुद को पीछे ना करे तो। जरूरत पड़ आपको सकती है अगर चाहिए कोई कि भी अपने इंफॉर्मेशन लिए, लेनी हो अपने तो फिर बच्चों ये के लिए
याद آپ کو करके زیادہ سے زیادہ محنت کریں और اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کیا کام کرنا ऐसे ही जलवाब ہے में کیا मैंने आज نہیں. میں نے जाना स्कूल جب میں آپ کو اپنی سٹوری بتاتی ہوں کہ यहाँ से میں اپنے میں نے شروع جب سے دیکھے نا حالات بہت خراب ہیں تو میں نے بیٹھی نہیں, میں نے کچھ نہ کچھ صاف کرنا کرنے تھا والے تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دو. تو الحمدللہ میں نے یہ ٹیوشن وغیرہ کا کام شروع کیا, بچوں کو پڑھانا شروع کیا. ایک میرا اب علاقے میں نام بنا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ سے اسکول میں بھی ایسے ہی ہے, بہت لوگ آتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی دل اداس بھی ہوتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو چلتا رہتا ہے. تو یہ جی میری ساری روٹین آپ دیکھ رہے ہیں. اسکول جانے سے پہلے میں نے شوز وغیرہ اب اپنے نکال لیے, بیگ بھی باہر نکال کے رکھ لیا, ڈسٹنگ وغیرہ بھی تھوڑی بہت کرنے والی تھی تو میں نے وہ کر لی ہے. اور اب جی میرا سفر شروع ہے اسکول کی طرف. کالز بھی آ رہی تھی اور میں نے بچوں کو لینے جانا تھا. لائٹ کر دی آف چلیں اور جی, میں نے اگر آپ کو کرٹن میرا آگے بلاگ کرنا تھا آیا ہو کیونکہ دروازے پسند تو تاکہ اس کو ڈسٹ نہ پڑے. لائک شیئر اینڈ تو اگر آپ کو کامنٹس اور میری ویڈیو سبسکرائب ضرور پسند آئے تو کیجیے گا. اس کو ملتے ہیں آپ سے آپ نیکسٹ بلاگ میں. لائک اور اللہ شیئر حافظ. ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.